الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ حضرات گرامی قدر، آپ احباب نے خطباء کرام اور علماء کرام کے خطابات کو سماعت فرمایا۔ میں ادنا سا طالب علم صرف 7 اور 10 منٹ آپ احباب کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ آپ ان سردی کی ٹھنڈی راتوں میں اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اس مجلس کے اندر آئے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا وہ فرمان کہ جو طالب علم دین کا علم سیکھنے کے لیے مدرسہ کے اندر، مسجد کے اندر جب وہ جاتا ہے تو اس طالب علم کے لیے ہر مخلوقات میرے اللہ کی دعائیں کرتی ہے۔ حتی الطیران فی جو السماء وحتی الحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ یہ چرندے، یہ پرندے، یہ پانیوں کے اندر، یہ مچھلیاں، یہ زمینوں کے نیچے، یہ کیڑے، یہ مکوڑے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور وہی حدیث آپ کے لیے ہے، کیونکہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو، اللہ اور اس کے رسول کے قرآن اور حدیث کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ ایک تو آپ کو فرشتوں کے پروں نے آپ پر ڈھانپا ہوا ہے، اور ایک آپ کے لیے اللہ کی ہر مخلوق دعا کر رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جس طرح ہم آج اس مسجد کے اندر اکٹھے ہیں اسی طرح جنت کے اندر اکٹھا فرمائے۔ تو حضرات گرامی قدر، میں نے اس مختصر سے وقت میں پیغمبر انقلاب کو بیان کرنا ہے کہ میرے پیغمبر کا انقلاب کس طرح کے، کس انداز کے ساتھ آیا۔ سپیکر والا تھوڑی سی کو کھول دے، آواز کو تھوڑا سیٹ کریں۔ پیغمبر کا انقلاب کس انداز کے ساتھ آیا، کس طریقہ کے ساتھ آیا۔ ہم جب اس گاؤں کے اندر موجود ہوئے نہ، داخل ہوئے، تو پہلے ہم ادھر ایک جشن عید میلاد النبی ہمارے بھائیوں نے منعقد کیا تھا، ہم وہاں پر چلے گئے۔ ہم نے سمجھا پتہ نہیں وہاں پر پروگرام ہو رہا ہے، تو وہ جشن عید میلاد النبی کے نام پر وہ پروگرام، وہ محفل، وہ جلسہ انعقاد تھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جشن عید میلاد النبی کو نہیں مانتے، کہ یہ پیغمبر کے میلاد کو نہیں مانتے، یہ مصطفیٰ کے میلاد کو نہیں مانتے، یہ نبی کے مبعوث ہونے کو نہیں مانتے، یہ پیغمبر کی ولادت کو نہیں مانتے، یہ پیغمبر کے میلاد اور مولود کو نہیں مانتے۔ ارے بابا، میں تم کو بتا دینا چاہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، وہ مومنی نہیں جو میرے پیغمبر کے میلاد کو نہیں مانتا، ہم اس کو مومن نہیں مانتے۔ ہم پیغمبر کی ولادت کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر کے دنیا کے آنے کو بھی مانتے ہیں، نبی کے دنیا میں آنے کو بھی مانتے ہیں، نبی کی پیدائش کو بھی مانتے ہیں۔ ہم تو آقا علیہ السلام کے میلاد کو مانتے ہیں۔ ہاں، وہ رب کے پیغمبر کے میلاد کو نہیں مانتا جو میرے پیغمبر کو بشر نہیں مانتا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے صرف پیغمبر کے انقلاب کو بیان کرنا۔ آئیے، میرے پیغمبر کا انقلاب آیا ہے، کس انداز کے ساتھ آیا ہے، کس صورت کے ساتھ آیا ہے، کس طریقہ کے ساتھ آیا ہے۔ میرے پیغمبر کے آنے سے قبل اس دنیا کے حالات کیا تھے، میرے پیغمبر کے دنیا کے آنے سے پہلے یہ دنیا کیسی تھی، میرے پیغمبر کے دنیا سے آنے سے قبل یہ دنیا کے اندر کیا ہوا کرتا تھا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ دنیا میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے، عرب کا ماحول کیا تھا۔ یہ دنیا اندھیروں کے اندر موجود تھی، یہ دنیا اندھیروں کے اندر
ابتلا ہو چکی تھی، ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے یہ جو زندگی تھی، درندگی تھی، صنم قدوں میں ہما ہمی تھی، کبھی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا ہوا کرتا تھا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے ماں کا کوئی مقام نہ تھا، بیٹی کا کوئی مقام نہ تھا۔ ماں کو سجا سوار کر کے اسی کے ساتھ زنا ہوا کرتا تھا، بہنوں کو سجا سوار کر کے حسن بازار کے اندر بیچایا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہاں تک حالات پہنچ چکے تھے، غیر اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، کوئی حبل کی عبادت کرتا تھا، کوئی لات کی پوجا کرتا تھا، کوئی منات کی پوجا کیا کرتا تھا، کوئی عزا کی پوجا کیا کرتا تھا۔ البتہ اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، اپنے رب بنائے ہوئے تھے، اسی کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ کوئی شجر کو سجدہ کیا کرتا تھا، کوئی حجر کو سجدہ کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نعوذ باللہ۔ حالات اس عقیدے تک پہنچ چکے تھے، حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ جو آلہ تناسل کی بھی پوجا کیا کرتی تھی، اور جو سفر پر جایا کرتا اپنے ہی ہاتھوں کے ساتھ آٹے کو گوندھ کر کے اسی کا بت بنا کر کے اسی کے سامنے سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ اتنے ناگزیرہ حالات ہو چکے تھے۔ میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے یہ دنیا جو ہے جہالت کے اندر موجود تھی، پھر کائنات کے پروردگار کو اس کائنات پر رحم آیا، پھر وہ وقت آیا، پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 بگرمی 9 ربیع الاول یکم جیٹھ بروز سوموار صبح صادق سے پہلے طلوع آفتاب کے بعد مکہ کی اس کشتی پر میرے اور تیرے پیغمبر اس دنیا کے اندر، میرے اور تیرے پیغمبر اس دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، ربیع الاول کے مہینہ میں کون آئے ہیں؟ ربیع الاول کے مہینہ میں کون آئے ہیں؟ عبداللہ کے رختے جگر آئے ہیں، آمینہ کے نورے نظر آئے ہیں، عبداللہ کے رختے جگر آئے ہیں، جمال کائنات آئے ہیں، حسن کائنات آئے ہیں، بہار کائنات آئے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینہ میں کون آئے ہیں؟ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، ربیع الاول کے مہینہ میں کون آئے ہیں؟ سید الکونین آئے ہیں، بدر الدجا آئے ہیں، شمس الضحیٰ آئے ہیں، والی بطحہ آئے ہیں، قافلہ سالار آئے ہیں، والی بطحہ آئے ہیں، جد الحسن والحسین آئے ہیں، محبوب رب المشرقین آئے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینہ میں کون آئے ہیں؟ میرے اور آپ کے پیغمبر آئے ہیں، ساری کائنات کے سردار بن کر کے آئے ہیں۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ وہ صبح نبی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جارا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ۔ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں۔ وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تقوی میں احسن میں سب سے نرالا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شانوں میں اول، وہ رفت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ نبیوں میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ موسیٰ سے پہلے، وہ یوشع سے پہلے، وہ نبیوں کو بینا بنانے ہے آیا، وہ نبیوں کو بینا بنانے ہے آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر دنیا کائنات کے اندر آئے، ربیع الاول کے مہینہ کے اندر آئے۔ ربی کا معنی ہے بہار اور اول کا معنی ہے پہلا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر پہلی بہار بن کر کے آئے۔ دنیا کے اندر میرے پیغمبر آئے تو پہلی بہار آئی،
اور پیغمبر کا انقلاب کس طرح آیا. آپ نے دیکھ چکا کہ میرے پیغمبر سے قبل کیسے حالات تھے دنیا کے, کس طرح دنیا جہالت کے اندر موجود تھی, کس طرح عرب ممالک جو ہے عرب کے اندر کس انداز کے ساتھ جہالت برپا تھی, اور کس انداز کے ساتھ یہ انسانیت جو ہے روحانیت کا روپ دار چکی تھی. قتل و غارت کا بازار گرم تھا, روحانی فقدان تھا, قانون کی پاسداری نہ تھی, بلکہ کوئی قانون و آئین ہی نہ تھا. یہ ماں بہن اور بیٹی کی حرمت کے شیرازے ہوا میں بکھر کر گم ہو چکے تھے. یہ انسان تو کیا حیوان بھی اپنے وجود کو وہی تصور کرنے لگا تھا. تو الغرض میرے پیغمبر دنیا کائنات کے اندر آئے تو ایک انقلاب آیا. آئیے میں چند باتیں انقلاب کے بارے میں, میرے پیغمبر کا انقلاب آیا, پھر کس انداز کے ساتھ آیا, کس طریقہ کے ساتھ آیا. آئیے میرے پیغمبر کا انقلاب سنیے. میرے پیغمبر کا ایک غلام ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کالا جسے حبشی غلام رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے اندر ایک امیہ نامی کافر کے غلام تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر میرے پیغمبر کا انقلاب برپا ہو جاتا ہے, میرے پیغمبر کی تبدیلی برپا ہو جاتی ہے. سیدنا انقلاب پر سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر میرے پیغمبر کا انقلاب آ جاتا ہے. یہ میرے پیغمبر کا انقلاب آتا ہے. سنیے ذرا توجہ کیجئے کس انداز کے ساتھ میرے پیغمبر کا انقلاب آیا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. جب امیہ کو پتہ چلتا ہے کہ سیدنا بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے, امیہ بلال کے پاس آتا ہے. امیہ بلال کو کہتا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے. بلال کہتے ہیں جی امیہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, میں نے محمد کا ساتھ پکڑ لیا ہے, میں نے محمد کا پلہ پکڑ لیا ہے. اب میں نے ایک الہ کی عبادت کو کرنا شروع کر دیا, میں نے لات کو چھوڑ دیا ہے, میں نے عزا کو چھوڑ دیا ہے, میں نے غیر اللہ کو چھوڑ دیا ہے. اب میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے. امیہ کہتا ہے اے بلال محمد کا ساتھ چھوڑ دے, ایک الہ کو چھوڑ دے. اے امیہ یہ کلمہ چھوڑ دے, یہ جو تجھ پر انقلاب برپا ہوا ہے اس سے باہر آ جا, یہ تبدیلی سے باہر آ جا. دوبارہ الہ کو مان, دوبارہ ایک الہ کو چھوڑ کر کے دوبارہ عزا کو مان لے, دوبارہ حبل کو مان لے, دوبارہ لات کو مان لے, دوبارہ غیر اللہ کی عبادت کر لے, دین اسلام کو چھوڑ دے, محمد کا ساتھ چھوڑ دے. امیہ کہتا ہے محمد کا ساتھ چھوڑ دے. بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں امیہ میں محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. امیہ ظلم کرتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر کس انداز کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کی گرم گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا ہے. گلے میں رسی ڈال کر کے سینے پر باریک پتھر رکھ کر کے اوپر امیہ چڑھ جاتا ہے. گلی میں رسی ڈال لیتا ہے, سینے پہ باری پتھر رکھ لیتا ہے, گرم کوئلوں پر لٹا لیتا ہے. کہتا ہے بلال ایک کلمہ چھوڑ دے, ایک الہ کو چھوڑ دے, محمد کا ساتھ چھوڑ دے, میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اگر تو نے محمد کو نہ چھوڑا, اگر تو نے ایک الہ کو نہ چھوڑا, اگر تو نے محمد کا ساتھ نہ چھوڑا, اگر تو نے اس کلمے کو نہ چھوڑا, اگر تو نے ایک الہ کو نہ چھوڑا, اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑا, اگر اسلام کو نہ چھوڑا, میں تجھے مار دوں گا. اسی طرح ظلم کرتا رہوں گا, میں تجھے مار دوں گا. اگر اسلام کو چھوڑ دے گا, ایمان کو چھوڑ دے گا, کلمے کو چھوڑ دے گا, میں تجھے آزاد کر دوں گا. اب کے بعد تو غلام نہیں رہے گا.
امیہ حضرت بلال کو ظلم دے رہا ہے، حضرت بلال پر ظلم کر رہا ہے، حضرت بلال سے بولا نہیں جاتا، حضرت بلال کی آواز نہیں نکلتی۔ رب کعبہ کی قسم ہے 19 چک والوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جسم کی پوری قوت کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنی جسم کی پوری طاقت، اپنے جسم کے پوری طاقت قوت کو اکٹھا کر کے صرف ایک ہی جملہ بولتے ہیں، ایک ہی جملہ بولتے ہیں، میرا دل کرتا ہے میں وہ جملہ آپ احباب کے سامنے پیش کر دوں۔ حضرت بلال پر ظلم ہو رہا ہے، امیہ ماری جا رہا، امیہ ظلم کیے جا رہا، امیہ کہتا ہے ایک الہ کو چھوڑ دے، ایک معبود کو چھوڑ دے، محمد کا ساتھ چھوڑ دے۔ امیہ کہتا ہے دین اسلام کو چھوڑ دے، کبھی گرم کوئلوں پر لٹاتا ہے، کبھی گلے میں رسیاں ڈال کر مکہ کی گرم گلیوں کے اندر گھسیٹتا ہے، کبھی سینے پر بھاری پتھر رکھتا ہے، اوپر خود چڑھ جاتا ہے، اتنا ظلم کرتا ہے۔ حضرت بلال پھر بھی کس انداز سے انقلاب آیا دیکھیے، میں بیان کیا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ کا انقلاب کس انداز کے ساتھ آیا ہے۔ حضرت بلال سے بولا نہیں جاتا، حضرت بلال اپنی قوت کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک ہی جملہ بولتے ہیں، وہ جملہ کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے بلال اللہ احد 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 اللہ احد۔ اے بلال اب میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر وہ وقت آیا، محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا، محمد کا کلمہ نہیں چھوڑا، صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی کے اسلام کو نہیں چھوڑا، ایک الہ کو نہیں چھوڑا، محمد عربی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پھر وہ وقت آیا، سیدنا بلال ہے تو غلام، ہے تو کالے رنگ کے، ہے تو کالے رنگ کے، لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمے کو نہیں چھوڑا، پھر وہ وقت آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ چلتے زمین پر تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پھرتے زمین پر تھے، چلنے کی آہٹ، قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دیتی تھی۔ یہ ہے میرے پیغمبر کا انقلاب کہ بلال چلتے زمین پر تھے اور چلنے کی آہٹ رب کی جنتوں کے اندر سنائی دیتی تھی۔ کہ میرے پیغمبر کا انقلاب آیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اتنے ظلم سہنے کے بعد، اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد، اتنے دکھ برداشت کرنے کے بعد پھر بھی ایک الہ کو نہ چھوڑا۔ یہ میرے پیغمبر کی تبدیلی تھی، ایک تبدیلی آپ کا اور میرا وزیر اعظم عمران خان بھی لے کر کے آیا ہے۔ جو تبدیلی مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی، اس تبدیلی کا ہمیں معلوم نہیں، وہ تبدیلی کیا ہے حکمرانوں کے خلاف بات کرنا۔ میرے پیغمبر کی وعید ہے کہ جو مسلمان حکمرانوں کے خلاف بات کرتا ہے اس کے بارے میں میرے پیغمبر کی سخت وعید ہے۔ لہذا مسلم حکمرانوں کے لیے دعائیں کیا کرو، ان کے لیے ہدایت کی مغفرت کی دعائیں ہی کیا کرو، ان کو برا بلا مت کہا کرو۔ لیکن میں انقلاب کی بات کر رہا ہوں، تبدیلی کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تبدیلی آپ کا وزیر اعظم بھی لے کر کے آیا، یہ تبدیلی میرا پیغمبر لے کر کے آیا ہے، یہ انقلاب لے کر کے آیا ہے۔ جو عزا کو ماننے والے تھے ایک الہ کو ماننے والے بن کے، جو ڈاکو اور لٹیرے تھے وہ عزتوں کے محافظ بن جاتے ہیں، جو لوگوں کے مالوں کے تحفظ کو بگاڑنے والے تھے وہ لوگوں کے مالوں کے محافظ بن جاتے ہیں، اور جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے وہ بیٹیوں سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، جو ماؤں سے زنا کیا کرتے
تھے وہ ماؤں کے ساتھ ماؤں کا احترام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس انداز کے ساتھ یہ تبدیلی آئی ہے، یہ چینجنگ آئی ہے، یہ انقلاب آیا ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر آپ پر پیغمبر کا انقلاب کس انداز کے ساتھ آیا ہے، کس صورت کے ساتھ آیا ہے۔ زیادہ دور نہیں جانا، میں نے اور آپ نے دیکھنا کہ میرے چہرے پر پیغمبر کا انقلاب برپا ہوا کہ نہیں، کیا میری صورت پر پیغمبر کا انقلاب برپا ہوا کہ نہیں، کیا میرے جسم پر پیغمبر کی تبدیلی برپا ہوئی کہ نہیں، کیا میں نے اپنے پیغمبر کا انقلاب مجھ پر برپا ہوا۔ میرے پیغمبر کا انقلاب بلال حبشی پر تو آ گیا، ابو بکر پر آیا وہ صدیق بن گئے، عمر پر آیا تو وہ فاروق اعظم بن گئے، لیکن آج میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کیا مجھ پر آیا ہے۔ بھائیو، اگر پیغمبر کا انقلاب آپ پر نہیں آیا، کیا اگر میرے چہرے پر پیغمبر کی سنت نہیں، اگر میرے چہرے پر پیغمبر کی وہ سنت نہیں جو میرے پیغمبر کے چہرے پر ہوا کرتی تھی، پھر مجھ پر ویسا انقلاب نہیں آیا جیسا انقلاب حضرت بلال پر آیا تھا۔ یوں سمجھیے میرا ایمان ویسا نہیں جیسا ایمان حضرت بلال کا تھا، میرا ایمان ویسا نہیں جیسا ایمان ان ہستیوں کا تھا جن پر انقلاب آیا، انہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا، بچوں کو یتیم کروا دیا۔ پھر میرا ایمان ویسا نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ویسا ایمان اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جیسا ایمان صحابہ کرام کا تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وآخر دعوانا الحمد لله۔